الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم جنت کا ذکر کریں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 پل ہیں، ہر 2 پلوں کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر پل کی چوڑائی تلوار کی دھار کے برابر ہے۔ لوگوں کا پہلا گروہ پلک جھپکنے کی تیزی کی طرح سے اس پل پر سے گزر جائے گا، پہلا گروہ جو ہوگا، اور دوسرا گروہ بجلی کے چمکنے کی طرح اس سے گزر جائے گا۔ جیسے بجلی چمکتی ہے فوراً چمک کے ختم ہو جاتی، اس طرح یہ اتنی تیزی سے گزرے گا۔ اور تیسرا گروہ جو ہوگا ہوا کے جھونکے کے مانند گزر جائے گا، جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے وہ اس طرح گزر جائے گا۔ چوتھا گروہ جو گزرے گا وہ پرندوں کی پرواز کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ۔ اور پھر اس کے بعد 5واں گروہ جو ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح، جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں تیزی کے ساتھ دوڑ کے گزر جاتے ہیں، اس طرح گزر جائے گا اس پر سے۔ اور چھٹا تیز رفتاروں کی مانند، جیسے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی سواری کے، دوڑ رہے ہوتے ہیں تیز رفتاروں کی مانند اس پل سے گزر جائے گا۔ اور 7واں گروہ پیادہ پا، یعنی پیدل لوگ جیسے پیدل چل کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح گزرے گا۔ اور پل سے گزرنے والوں میں جب آخری آدمی رہ جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخری آدمی رہ جائے گا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ گزر۔ وہ اپنے دونوں پاؤں جیسے ہی پل پر رکھے گا اس کا پاؤں پھسل جائے گا، تو وہ گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش شروع کر دے گا، اور پھر کیا ہے کہ آگ فوراً اس کے بالوں اور کھال پر اثر انداز ہوگی، وہ پیٹ کے بل چلنے کی کوشش کرے گا اور گھسٹتا ہوا چلے گا۔ جب پاؤں بھی سہارا نہیں دے گا تو ایک ہاتھ پکڑ کر چلے گا اور دوسرا ہاتھ اس کا لٹکا رہے گا، اور دوزخ کی آگ اس پر عذاب کرتی رہے گی۔ وہ خود یہ گمان کرے گا کہ اب میں عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا، مگر پیٹ کے بل سرکتے 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 وہ پل کو پار کر جائے گا۔ اور جب پل کو پار کر کے وہ پیچھے کی جانب دیکھے گا، کہے گا کیسی برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے عذاب سے نجات بخشی مجھے، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے رب نے اگلوں یا پچھلوں میں سے کسی پر ایسے رحمت اور بخشش فرمائی جیسی اس نے مجھ پر فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آئے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوض کے پاس لے جائے گا، اور جو جنت کے دروازے کے سامنے حوض ہوگا، اور کہے گا کہ اس میں غسل کرو اور اس کا پانی پی لو۔ وہ غسل کرے گا، پانی پیے گا، اور اس سے بہشت والوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا رنگ نکھر جائے گا، اور پھر وہی فرشتہ اسے جہنم کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے گا، اور کہے گا کہ اس وقت تک کھڑا رہ جب تک کہ تیرے رب کا حکم تیرے متعلق نہیں آ جاتا۔ پھر وہ دوزخیوں کی طرف دیکھے گا، اور دوزخی کتوں کی طرح بھونک رہے ہوں گے، یعنی عذاب سے ناقابل برداشت عذاب کی وجہ سے کتوں کی طرح بھونک رہے ہوں گے۔ اور اس وقت وہ شخص رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، الہی میرا منہ ان دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے، یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اور تاکہ میں انہیں نہ دیکھ سکوں۔ اے میرے رب، اس کے سوا میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی ان کا منظر میرے سامنے سے ہٹا دے، میں اور کچھ تجھ سے طلب نہیں کرتا۔ وہی فرشتہ رب العالمین کی بارگاہ سے آئے گا اور اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ اس وقت وہ بندہ جہاں کھڑا ہوگا جنت وہاں سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر ہوگی، اور وہ جنت کے دروازے اور اس کی وسعت کی طرف دیکھے گا، یعنی اس کی چوڑائی کی طرف،
دروازے کے دونوں بازوؤں کے مابین فاصلہ تیز اڑنے والے پرندے کے 40 سال کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ ایک تیز اڑنے والا پرندہ 40 سال تک لگاتار بغیر رکے اڑتا رہے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا، اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھ پر احسانات عظیم فرمائے ہیں، تو نے مجھے آگ سے نجات دی، منہ پھیر کر جنت کی طرف میرا رخ کر دیا، اب میرے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ اے پروردگار، تیرے جلال اور عزت کی قسم میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت کے دروازے میں داخل کر دے، تو میں تجھ سے کچھ اور طلب نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ جنت کے دروازے کو میرے اور اہل دوزخ کے درمیان حائل کر دینا، تاکہ مجھے وہ نظر نہ آئے، تاکہ میں ان کی آواز بھی نہ سن سکوں اور نہ انہیں دیکھوں۔ وہ فرشتہ پھر رب العالمین کی بارگاہ سے آئے گا اور کہے گا، اے ابن آدم، تو کس قدر جھوٹا ہے، کیا تو نے سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہے گا اور قسم کھائے گا، عزت رب کی قسم میں کچھ اور اب نہیں مانگوں گا۔ اس وقت فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا اور خود بارگاہ الہی میں واپس چلا جائے گا۔ وہ شخص اس وقت اپنے دائیں بائیں اور سامنے یکساں مسافت کے بقدر جنت کو دیکھے گا تو اسے سوائے درختوں اور پھلوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جنت کے قریب ترین درخت کا اس کے مقام سے فاصلہ بس ایک تیر کا ہوگا، ایک تیر کا ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ یہ دیکھے گا تو اس پیڑ کو دیکھے گا تو اس کی جڑ سونے کی، شاخیں چاندی کی اور پتے اور ان کے حسین کپڑے نظر آئیں گے کہ جنہیں انسان نے دیکھا ہے۔ اس کے پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ بندہ یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور پھر عرض کرے گا، الہی تو نے مجھے جہنم سے نجات دی، جنت کے دروازے میں داخل کر دیا، تو نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن میرے اور اس درخت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، اس کو بھی دور فرما دے، اس کے سوا میں تجھ سے کوئی اور سوال ہی نہیں کروں گا۔ پھر وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، تو بھی بہت بڑا جھوٹا ہے، تو نے تو مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر مزید سوال کیوں؟ تیری قسم کہاں گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ آخرکار اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر قریب ترین محل تک لے جائے گا۔ یکایک اسے 1 سال کی مسافت کے بقدر دوری پر موتی کا ایک محل دکھائی دے گا۔ اس محل کو اپنے سامنے اور اپنی قیام گاہ کو اپنے عقب میں دیکھ کر اسے ایسا معلوم ہوگا کہ پچھلی جگہ بالکل ہیچ ہے، کمتر ہے، اور اس وقت وہ بے ساختہ عرض کرے گا، الہی میں یہ مکان تجھ سے مانگتا ہوں، اس کے بعد کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا۔ فوراً ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا، انسان، کیا تو نے اپنے رب سے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تو کس قدر جھوٹا ہے؟ خیر جا، تجھے وہ محل دے دیا گیا ہے۔ جب یہ بندہ اس محل میں پہنچے گا تو اس کے مقابل کا سما اور منظر دیکھ کر یہ محل، یہ مکان اسے بے وقت معلوم ہوگا۔ آگے سے آگے نعمتیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائیں گی، اسے بے وقت نظر آئے گا، محل دیکھ کر بے قابو ہو جائے گا اور کہے گا، عرض کرے گا، رب میں تجھ سے اس محل کا خواستگار ہوں، اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ فرشتہ پھر آئے گا، کہے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے قسم نہیں کھائی تھی؟ تو کتنا جھوٹا ہے۔ فرشتہ اسے اس محل میں داخل کر دے گا تو وہ خوش ہو کر ادھر ادھر دیکھے گا تو اسے خواب جیسا معلوم ہوگا۔ بندہ پھر مقابل کے محل کے لیے استدعا کرے گا اور پھر فرشتہ آئے گا، اس کو اس کا وعدہ اور قسم یاد دلائے گا، لیکن اس بار ملامت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ محسوس کرے گا کہ جنت کے عجائب و غرائب انسان کے لیے حیران کن ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان قابو میں رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر اسے ایک اور محل نظر آئے گا جسے دیکھ کر موجودہ محل بھی اسے خواب و خیال معلوم ہوگا اور حیرت زدہ ہو کر رہ جائے گا۔ پھر اس میں درخواست کی سکت نہ رہے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اب پھر آئے گا اور اس سے کہے گا، اب اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟
بندہ جواب دے گا تم پر خدا کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم اتنی بار کھائی ہے کہ اب میں اس سے ڈرتا ہوں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اسی وقت اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، کیا تو اس پر راضی ہے کہ ازل سے ابد تک کل دنیا میں جو کچھ ہے اس سے 10 گنا میں تجھے عطا فرما دوں۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار کیا تو مجھ سے استہزاء یعنی مزاح فرما رہا ہے؟ تو رب العالمین فرمائے گا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جو مانگنا ہے، مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اس وقت بندہ عرض کرے گا کہ مجھے آدمیوں، ہم جنسوں سے ملا دے، انسانوں سے ملا دے۔ فوراً ایک فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پیادہ پا یعنی پیدل لے جائے گا۔ اس وقت وہ ایسی چیز دیکھے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بندہ سجدے میں گر پڑے گا اور کہے گا بلا شبہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے جلوے سے نوازا، یعنی اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اور فرشتہ کہے گا سر اٹھا کر دیکھ، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیری منزل ہے، اور یہ سب سے کم درجے کی منزل ہے، یعنی ایک ادنا مقام کے جنتی کو اللہ تعالیٰ ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آگے جب ہم بات کرتے ہیں بندے کے 1000 محل ہوں گے جنت میں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اگر میری نظر کی حفاظت تو نہ فرماتا تو یقیناً اس قصر کے نور، یعنی اس قصر کہتے ہیں محل کو، اس محل کے نور سے خیرہ ہو کر میری بینائی چلی جاتی۔ پھر وہ اپنے محل میں رہنے لگے گا، تب اس سے ایک دوسرا بندہ ملاقات کرے گا۔ اس ملاقاتی کے چہرے اور لباس کو دیکھ کر وہ خیال کرے گا شاید یہ فرشتہ ہو۔ آنے والا قریب آئے گا اور کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے آنے کا اب وقت آیا۔ وہ سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت کرے گا بندہ خدا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا میں آپ کا محافظ ہوں، اور میری طرح آپ کے 1000 محافظ اور ہیں، اور ہر ایک کے ذمے آپ کے ایک محل کی نگرانی ہے۔ آپ کے 1000 محل ہیں، ہر محل میں 1000 خادم اور ایک حور آپ کے لیے مخصوص ہے۔ اور یہ شخص محل میں داخل ہوگا تو دیکھے گا موتی کے 70 کمرے ہیں، 70 کمرے موتی کے، ہر کمرے میں 70 دروازے ہیں، ہر دروازے میں موتی کا ایک قبہ ہے، اور ان قبوں کو جب کھولے گا جسے آج تک کسی مخلوق نے نہ کھولا ہوگا، اور درمیانی قبہ میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کا طول 70 گز کا ہوگا، اور اس کے 70 دروازے ہوں گے، اور کوئی موتی آپس میں ہم رنگ نہیں ہوگا، ہر ایک کا رنگ جدا ہوگا۔ اور کیا ہے ہر گنبد میں، جو وہ گنبد اس نے دیکھا ہوگا، ہر گنبد میں ایک حور عین موجود ہوں گی، اور ان میں حور عین موجود ہوگی، اور ان کی جلوہ گاہیں آراستہ و پیراستہ ہوں گی، اور تخت بچھے ہوں گے۔ قصر کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور ملے گی، وہ اس کو سلام کرے گی، اور یہ شخص سلام کا جواب دے کر حیرت زدہ کھڑا ہوگا، اور حور کہے گی آپ کو میری ملاقات کے لیے اب وقت ملا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ شخص حور کے منہ کو دیکھے گا، اس وقت اس کے چہرے میں آئینے کی طرح اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، یعنی حور کا چہرہ اتنا آئینے کی طرح ہوگا کہ اس کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اپنا عکس نظر آئے گا، اور حور 70 جوڑے پہنے ہوگی، حور نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، یعنی 70 جوڑے مختلف رنگوں کے، کوئی رنگ دوسرے رنگ سے ملتا نہیں ہوگا، اور حور کا جسم اس قدر شفاف ہوگا کہ لباس سے باہر اس کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا تک نظر آئے گا۔ اور جب یہ بندہ اس کی طرف سے ذرا دیر کو بھی غافل ہو کر دوبارہ اس کے جمال کو دیکھے گا تو اس حور کا جسم پہلے سے 70 گنا زیادہ حسین ہو جائے گا، اور حور اس کے لیے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لیے آئینہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے محل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر محل کے 360 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 360 موتی ہوں گے اور دیگر جواہرات ہوں گے، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا،
اور جب وہ اپنے محل سے سر نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنی ملکیت ہی نظر آئے گی، اور جب وہ اس میں سیر کرے گا تو 100 برس تک اپنی ہی ملکیت میں چلتا رہے گا مگر اس کی حد ختم نہیں ہوگی۔ اور ہر دروازے پر فرشتے موجود ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے، اور ہر فرشتے کے پاس ایسا ہدیہ ہوگا جو دوسرے کے پاس نہیں، یعنی ہر تحفہ مختلف، ایک جو ہوگا دوسرے کے پاس نہیں۔ اور یہ فرشتے اپنے ہدیوں اور تحفوں کے ساتھ روزانہ دن چڑھے اس بندے کو سلام کرنے آئیں گے، دن چڑھے آئیں گے سلام کرنے۔ اور اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اس کی تصدیق کچھ اس طرح موجود ہے، ہر دروازے سے فرشتے ان سے سلام علیکم کہتے ہوئے آئیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے صبر کیا تو آخرت کا گھر جنت کتنا ہی اچھا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، اور جنت میں ان کے لیے صبح و شام رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بندہ جو سب سے آخر میں داخل ہوا تھا، اہل جنت اسے مسکین کے نام سے پکاریں گے، یہ سب سے آخر میں جنت میں آیا تھا تو اسے مسکین کے نام سے پکاریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے مرتبے اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، اور اس مسکین کے کھانے کے لیے صرف 80,000 خدام مقرر ہوں گے۔ جب وہ کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کے سامنے کھانے ایسے خوانوں میں پیش ہوگا جو کہ زرد اور سرخ قیمتی پتھروں سے ہوں گے، اور ان خوانوں کے جو پائے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے خوان جس میں کھانا کھائیں گے، ان کے پائے کی لمبائی 20 میل ہوگی، 20 میل ہوگی، اور ان خوانوں میں 70 قسم کے لذیذ اور رنگا رنگ کھانے ہوں گے، 70 قسم کے، اور پیالوں میں مختلف قسم کے شربت ہوں گے۔ کھانے کا مزہ شروع سے آخر تک یکساں قائم رہے گا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بھوک شدت کی ہوتی ہے تو ہمیں شروع میں بہت لطف آ رہا ہوتا ہے، جب بھوک ختم ہو جاتی تو لطف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کہا شروع سے آخر تک اس کا مزہ یکساں قائم رہے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اگرچہ بعض کھانے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا رنگ و روپ ایک دوسرے سے الگ ہوگا۔ ہر خادم کو اس کے حصہ کھانے سے ضرور دیا جائے گا، لیکن جب یہ بندہ کھا چکے گا تب اس کے چھوڑے ہوئے کھانے سے اس کے خدام کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اونچے درجے والے اس مسکین جنتی کی زیارت کریں گے، بلندی سے اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ ان لوگوں کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اونچے درجے والے ہر جنتی کی خدمت میں 8 لاکھ خدمتگار ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں ایک خوان ہوگا جس میں کھانا ہوگا، اور جو کھانا ایک خوان میں ہوگا دوسرے میں نہیں ہوگا۔ جنتی ہر قسم کے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھائے گا، اور جب یہ کھانے سے فارغ ہوگا تو ہر خادم اس کے بچے ہوئے کھانے اور شربت کو لے گا، یعنی اس کو اس سے حصہ ملے گا ہر خادم کو۔ اور ہر جنتی کو 72 حوریں 72 حوریں اور 2 انسانی بیویاں عطا ہوں گی، جو دنیا میں اگر اس نے 2 نکاح کیے ہوں گے تو دنیا کی 2 بیویاں پلس 72 حوریں اس کو دی جائیں گی، یہ اس کی بیویاں ہوں گی۔ اور ہر بیوی کا محل یاقوت سبز کا ہوگا، اور جو کہ سرخ یاقوت سے خوب سجایا گیا ہوگا، اور ہر قصر یعنی ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر موتی کا ایک قبا ہوگا، اور ہر بیوی اس کی 70,000 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، 70,000 جوڑے، اور ہر جوڑے کے 70,000 رنگ ہوں گے، 70,000 رنگ ہوں گے، اور کوئی جوڑا ایک دوسرے کے مانند و مشابہ نہیں ہوگا، ملتا جلتا کسی بھی طور پہ، ہر ایک ڈیفرنٹ ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہر بیوی کی خدمت گزار 1,000 لونڈیاں ہوں گی، اور اس کی جنت میں سہیلیاں 70,000، ایک جنتی عورت کی سہیلیاں جنت میں 70,000 ہوں گی۔ یعنی عموماً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہمیں دوستوں کی کتنی عادت ہوتی، صبح و شام بات چیت ملنا جلنا، اب وہاں کیا ہوگا 70,000 سہیلیاں ہوں گی ایک جنتی عورت کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی سہیلیاں ہوں گی، اور ہر لونڈی کے ہاتھ میں کھانے سے بھرا ہوا خوان اور شربت سے پر پیالہ ہوگا، اور ایک خوان کا کھانا یعنی ایک دسترخوان کا کھانا اور پیالے کا شربت دوسرے کھانے اور شربت سے مشابہ نہیں ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ خواہش کرے گا کہ اپنے اس بھائی سے ملاقات کرے جس سے دنیا میں اللہ عز و جل کے نام پر محبت کرتا تھا، یہ دیکھیں آخرت میں بھی اللہ کے نام کی محبت محشر میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں نفع دے گی وہ ہمیں، اور جنت میں بھی بندہ اس بندے سے ملنے کی خواہش کرے گا جس سے دنیا میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نام پر تھا، تو وہ خواہش کرے گا میں اپنے اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں، کہے گا کاش مجھے اپنے اس بھائی کا حال معلوم ہو، وہ کس حال میں ہے، اس کو خطرہ ہوگا کہیں وہ تباہ نہ ہو گیا، یعنی کہیں جہنم میں نہ چلا گیا ہو، ہلاک نہ ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے خطرے سے واقف ہوگا، وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو، اور پھر اس کے حکم کے بعد فرشتہ اس کے لیے ایک عدد اونٹنی لے کر آئے گا جس پر پالان کے بجائے نور کے گدے پڑے ہوں گے، اور جنتی جو ہے اس جنتی کو وہ سلام کرے گا، فرشتہ جنتی فرشتے کو سلام کرے گا، فرشتہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا اٹھو سوار ہو اور اپنے بھائی سے ملاقات کرو جس کا دل میں سوچا تھا تم نے، اور جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر بہشت کا وہ راستہ جو 1000 برس میں طے ہو سکتا تھا اتنی جلدی طے کر لے گا جتنی دیر میں تم اونٹنی پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے ایک قدم کا راستہ طے کرتے ہو، اتنی جلدی جو کہ 1000 اس کا راستہ ہوگا وہ ایک قدم کا راستہ طے کرتے ہو 1000 برس کے راستے کو۔ یہ راہ طے کرنے کے بعد وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچے گا، اس کو سلام کرے گا، وہ سلام کا جواب دے گا اور اسے خوش آمدید کہے گا، وہ دریافت کرے گا بھائی تم کہاں تھے، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ لاحق ہو گیا تھا، تو دونوں پھر معانقہ یعنی گلے ملیں گے۔ اب دیکھیں معانقہ کا مطلب ہے گلے ملنا، تو گلے ملنا جنتیوں کا طریقہ ہے، مصافحہ یہ بھی جنتیوں کا طریقہ ہے، ہاتھ ملانا، اور معانقہ گلے ملنا جنتیوں کا طریقہ ہے۔ تو گلے ملیں گے اور کہیں گے کہ اس خدا کا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں ملایا، اور پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی حمد ایسی خوشحانی سے یعنی خوبصورت قرت کے ساتھ اس کی حمد کریں گے کہ کسی نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ ان دونوں سے فرمائے گا میرے بندو یہ وقت عبادت اور بندگی کا نہیں ہے، یہ وقت تو بلکہ ہم سے تحائف مانگنے کا وقت ہے۔ تم دونوں ملے، دنیا میں ملتے تھے، میری وجہ سے تمہاری محبت تھی، آج بھی ملے، آج مجھ سے تحائف مانگو، ہدیے مانگو، اب یہ بندگی اور عبادت کا وقت نہیں، مجھ سے مانگنے کا وقت ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو لہٰذا تم دونوں کی جو خواہش ہو ہم سے طلب کرو۔ وہ دونوں عرض کریں گے الہی ہم دونوں کو اس درجے میں یکجا کر دے، ایک درجے میں کر دے تاکہ ہم رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک خیمے میں یکجا کر دے گا اور دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم فرما دے گا۔ اس خیمے کے چاروں طرف موتی یاقوت ہوں گے، ان کی بیویوں کے الگ الگ مقام ہوں گے، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ کھائیں پئیں گے، ہر طرح کا لطف اٹھائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی کوئی لقمہ اپنے منہ میں رکھے گا اور اس کے دل میں کسی دوسرے کھانے کی خواہش آ جائے گی، اسی لقمے کو اللہ اس کھانے کے ذائقے میں بدل دے گا۔ اب دیکھتے ہیں جنت کی زمین کیسی ہوگی۔ جو احادیث مبارکہ میں جنت کی زمین کا ذکر آیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی جنت کی زمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی زمین کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی زمین سفید نرم چاندی کی ہوگی اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی، یعنی مٹی سے خوشبو آتی ہوگی، اور ٹیلے جو ہوں گے زعفران کے ہوں گے، اس کے ٹیلے جو ہوں گے زعفران کے، اس کی چہار دیواری جو ہوگی یاقوت، سونے، چاندی اور دیگر جواہرات کی بنی ہوئی ہوگی، اور ایسی شفاف کہ اندر سے باہر کی چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آئے گی۔ اور جنت میں ایسا کوئی محل نہیں ہوگا کہ جس کے اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر نہ آئیں۔ اور جنت میں ہر شخص کا لباس، اب دیکھیں جو انبیاء کرام نے جو لباس جو ہم نے احادیث پاک میں پڑھے ہیں، انبیاء کرام نے جو لباس زیب تن کرے وہ کون سے تھے؟ پسند فرم تہبند۔ جنت میں ہر شخص کا لباس تہبند ہوگا۔
तहबंद होगा और बग़ैर सिले हुए जोड़े होंगे, उनके बग़ैर सिले हुए जोड़े होंगे। मोतियों का ताज सर पर होगा और ताज में चारों तरफ मोती, याकूत और ज़मरुद लगे होंगे और इससे सोने की 2 जंजीरें लटकती होंगी। गर्दन में सोने का ग्लूबंद होगा और जिसके किनारे याकूते सब्ज़ के होंगे। हर जन्नती के हाथ में 3 कंगन होंगे, एक कंगन सोने का, एक चांदी का और एक मोतियों का होगा। ताज के नीचे मोतियों और याकूत के सरबंद लगे होंगे। जोड़ों के ऊपर बारीक रेशम का लिबास होगा और जिसके अस्तर जो हैं सब्ज़ रंग के होंगे और सब तकिए लगाए हुए ऐसे बिस्तरों पर बैठे होंगे जिनका अस्तर मोटे रेशम का और उम्दा सुर्ख और नफीस कपड़े का होगा और इस पर याकूत की धारियां पड़ी होंगी। इनके तख्त सुर्ख याकूत के होंगे और इनके पाए जो होंगे वो भी मोतियों के होंगे। हर तख्त पर 1000 फर्श बिछे होंगे और हर फर्श में 70 रंग होंगे, कोई रंग एक दूसरे से मुशाबे नहीं होगा। हर तख्त के सामने 70,000 बिस्तर होंगे, हर बिस्तर के 70 रंग होंगे और कोई बिस्तर दूसरे से मुशाबे नहीं होगा। हर बिस्तर के दाएं बाएं 70,000 कुर्सियां लगी होंगी और हर कुर्सी नई होगी और एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ये जन्नतियों की शान। अब अहले जन्नत की हैयत, उनका हुलिया, उनका लुक कैसे नज़र आए, इसके मुतालिक क्या फरमान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अहले जन्नत ख्वाह वो दुनिया में पस्त कद यानी छोटे कद के ही क्यों ना हों, जन्नत में हज़रत आदम के कद के बराबर होंगे। दुनिया में कितना भी छोटा कद होगा किसी का, लेकिन जन्नत में हज़रत आदम के कद के बराबर होंगे और हज़रत आदम का कद 60 हाथ होगा। 60 हाथ यानी 60 हाथ जितना लंबा होगा। तमाम जन्नती जवान होंगे, सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा और रेश यानी दाढ़ी मूछ के बग़ैर होंगे मर्द जन्नत में। और आँखें और उनकी गहरी सुरमगी आँखें होंगी, जैसे सुरमा लगा हो, आँखें ऐसी होंगी। और उनकी बीवियाँ सब यकसा कदर की होंगी, यानी उन्हीं की हम उम्र होंगी। जन्नतियों की उम्र के मुतालिक जो आता है 33 बरस, 33 ईयर, 33 बरस के होंगे और बीवियाँ भी हम उम्र होंगी। क्योंकि देखिए हम उम्र लोग हम ख्याल होते हैं, एक उम्र के लोग उनके ख्यालात भी मिलते जुलते, तो हम उम्र होंगी। तो कहा कि वो भी जन्नती बीवियां भी जो होंगी हम उम्र होंगी उनकी। और जो दूरों अब क्या है, और फिर इस एहतमाम के बाद एक पुकारने वाला ऐसी आवाज़ में पुकारेगा जो दूरों नज़दीक नीचे ऊपर से यकसा सुनी जाएगी और कि ए जन्नत वालों, क्या तुमको अपने ये घर पसंद आए। सब जवाब में अर्ज़ करेंगे, खुदा की कसम हमारे रब ने हमें इज़्ज़त और करामत की जगह उतारा है, हम यहाँ से कहीं और मुंतकिल ही नहीं होना चाहते और ना इसके बदले दूसरा घर हम चाहते हैं। हम अपने रब के जवार में खुश हैं। ए अल्लाह हमारे परवरदिगार, हमने तेरी मुनादी सुनी और इसका सच्चा जवाब अर्ज़ कर दिया। अब जो जन्नतियों पर सबसे बड़ा इनाम होगा परवरदिगार मेहरबान का, वो क्या होगा? दीदारे इलाही। और कहेंगे, इलाही हम तेरे दीदार के तालिब हैं, तू हमको अपना जलवा दिखा दे, क्योंकि तेरा दीदार ही तो सबसे बढ़कर है। इस वक्त अल्लाह ताला उस जन्नत को जिसका नाम दारुस्सलाम होगा, उस जन्नत को अल्लाह हुक्म देगा और जहाँ अल्लाह ताला की मजलिस और मुकाम है उसे हुक्म देगा, ख़ुद को आरास्ता कर ले, सजा ले, इसलिए तैयार हो जा कि मैं अपना दीदार अपने बंदों को करा सकूं। जन्नत दारुस्सलाम रब का हुक्म सुनेगी और बात ख़त्म होने से पहले ही अपने आप को आरास्ता कर लेगी, पहले से ही आरास्ता होगी, मज़ीद आरास्ता कर लेगी और अल्लाह ताला का दीदार करने वालों के लिए तैयार हो जाएगी, वो जगह रेडी हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को हुक्म देगा कि मेरे दीदार के लिए मेरे बंदों को बुलाओ। वो फ़रिश्ता बारगाह इलाही से रवाना होकर बहुत पुरकैफ बुलंद और लंबी आवाज़ में पुकारेगा, अहले जन्नत, अल्लाह के दोस्तों आओ अपने रब का दीदार करो। उसकी आवाज़ सुनकर हर जन्नती उसकी आवाज़ को सुन लेगा, चाहे वो ऊंचे तबके में होगा, दरमियाने में होगा, निचले में होगा, वो सब सुन लेंगे और तमाम जन्नती ऊँटों घोड़ों पर सवार हो जाएंगे।
سفید کستوری اور زرد زعفران کے ٹیلوں کی طرف چلیں گے اور دروازے کے قریب پہنچ کر سلام پیش کریں گے اور اس طرح کہیں گے السلام علینا من ربنا، ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلام ہو. اور پھر وہ داخلے کی اجازت چاہیں گے، ان کو اجازت دے دی جائے گی. جوں ہی وہ دروازے میں داخل ہونے کا ارادہ کریں گے، عرش کے نیچے سے مشیرہ نامی ہوا چلے گی. وہ ہوا مشک و زعفران کے ٹیلوں کو اٹھا لے گی اور غبار بن کر ان طالبان دیدار کے سروں، گریبانوں اور کپڑوں پر ڈال دے گی مشک و زعفران کو. پھر وہ اندر داخل ہو کر اپنے رب اور اس کے عرش و کرسی پر نظر ڈالیں گے. ان کو ایک نور تابہ نظر آئے گا مگر رب جلوہ فرما نہ ہوگا. اس وقت یہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے سبحانک ربنا قدوس رب الملائکۃ والروح تبارکت وتعالیت. اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو قدوس ہے، تو فرشتوں اور روحوں کا رب ہے، تو برکت والا اور عالی مرتبہ ہے. ہمیں اپنے جمال کے دیدار سے مشرف فرما. اس وقت اللہ تعالیٰ حجابات نور کو حکم دے گا کہ ہٹ جاؤ. فوراً یک کے بعد دیگرے حجابات اٹھتے چلے جائیں گے اور اس طرح 70 حجابات اٹھ جائیں گے اور زیرین حجاب اپنے بالائی حجاب سے نورانیت میں 70 گنا زیادہ ہوگا. اس کے بعد اللہ جلوہ افروز ہوگا. طالبان دیدار سب سجدے میں گر پڑیں گے اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدہ ریز رہیں گے اور سب سجدے میں کہیں گے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے. تو نے ہم کو دوزخ سے بچایا اور جنت میں داخل کیا. یہ مکان ہمارے لیے کتنا اچھا ہے، ہم تجھ سے پورے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے پورے طور پر راضی ہوں. یہ بندگی حمد و ثنا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، عیش و شاد کا وقت ہے. مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، آرزو کرو میں تمہاری آرزو سے بہت زیادہ تم کو دوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت دل ہی دل میں آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا وہ ہمیشہ قائم رکھے. اللہ ان کی آرزو کے جواب میں فرمائے گا جو میں نے تم کو عطا کیا اسی کی مثل و مانند جو کچھ اور عطا کروں گا وہ سب تمہارے لیے قائم و دائم ہوگا. یعنی اللہ ان کی سوچوں کو بیان کر دے گا. اور پھر کیا ہے، اہل جنت اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے اور رب العزت نور پاک کی شدت سے اس کی طرف نظر نہ اٹھا سکیں گی. اس مجلس کا نام مشرقی قبا عرش رب العالمین ہے. اس مجلس کا نام یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دے گا اور ان سے فرمائے گا میرے بندو، اے میری قربت والو، میرے دوستو، میرے محبوبو، مجھ سے محبت رکھنے والو، اے وہ لوگو جن کو میں نے اپنی مخلوق اور اطاعت گزار بندوں میں منتخب کیا ہے، مرحبا مرحبا. اللہ یہ فرمائے گا. پھر آگے جو ذکر آ رہا ہے عرش الہی اور منبر. اچھا، ان لوگوں کو رب العزت کے عرش کے سامنے کچھ نورانی منبر نظر آئیں گے اور ان کے نیچے نور کی کرسیاں ہوں گی اور ان کرسیوں کے نیچے فرش پر غالیچے اور غالیچوں کے نیچے مسندیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ اور حسب مراتب بیٹھو. سب سے آگے رسولان کرام علیہم السلام تشریف لائیں گے اور ممبروں پر تشریف فرما ہو جائیں گے. پھر انبیاء کرام تشریف لائیں گے، کرسیوں پر جلوہ افروز ہو جائیں گے. حضرات صالحین آگے بڑھ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد نورانی خوان بچھائے جائیں گے. ہر خوان کے 70 رنگ ہوں گے اور پھر حق تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے گا اپنے خدام کو کہ ان سب کو کھلاؤ اور خدام سب کے آگے خوانوں میں پیالے رکھ کر چیزیں پیش کریں گے. 70 قسم کے کھانے ہوں گے، 70 قسم کے مشروب ہوں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کھاؤ، ہر ایک جتنا چاہے کھائے. اور کھاتے وقت آپس میں یہ حضرات کہیں گے
آج کے کھانے کے مقابل میں ہمارے گھروں کا کھانا تو بالکل ہیچ ہے، یعنی وہ جو جنت کے گھروں میں ہم کھانا کھا رہے تھے، یہ کھانا تو اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ لذیذ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جو شراب طہور سے سیراب کیے جائیں گے، اس وقت اہل جنت کہیں گے ہمارے مشروبات تو اس مشروب کے مقابلے میں خواب و خیال ہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے ان کو کھلا پلا دیا، اب ان کو پھل اور میوے کھلاؤ۔ خدا ہم پھل لے کر آئیں گے، اہل جنت ان پھلوں میں سے کچھ کھائیں گے اور کہیں گے ان پھلوں کے مقابلے میں ہمارے جو پھل وہ بالکل کمتر ہیں اور بے حقیقت ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو لباس، اللہ حکم دے گا ان کو لباس سے بہشتی اور زیور سے آراستہ کرو، اور پھر ان کو لباس جنت کا اور زیور پہنائے جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ عرش سے ایک ہوا بھیجے گا جس کا نام مشیرہ ہوگا، اور یہ ہوا جو ہے مشک اور کافور کا غبار جو اڑا کے لائے گی اور ان کے اوپر، ان کے گریبانوں پر، ان کے کپڑوں پر، ان کے سروں پر ڈالے گی، جس سے یہ سب معطر ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے معاملات ہوں گے۔ آگے جو کہا جا رہا ہے کہ خدام ان کے جو ہیں سب جنتی بارگاہ الہی سے جب نکل کر آئیں گے تو خدام ان کی سواریاں لے کر آئیں گے، تمام جنتی اپنی اپنی اونٹنی یا خچر پر بیٹھ جائیں گے، ہر ایک کی رقاب میں 70,000 غلام ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور یہ سب اس کے ہم رقاب رہیں گے یہاں تک کہ ان کا قصر یعنی ان کا محل آ جائے گا، اور محل میں پہنچ کر اپنی جنتی بیوی کی طرف جب جائے گا وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے گی اور خوش آمدید اور مرحبا کہے گی، اور کہے گی میرے محبوب آپ تو اپنے رب کے پاس حسن و جمال اور نور لے کر، خوشبودار لباس اور حسین زیور کے ساتھ آئیں، میں بھی آپ سے جدا نہ تھی، یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہی وہاں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا اہل جنت تم ہمیشہ اسی حال میں رہو اور تمہیں یہ نعمتیں ملتی رہیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبہ الدار کہتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے ساتھ ہدیے کے طور پر مشروبات، ملبوسات اور زیورات لے کر آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان ایک سردار معین ہے جس کی بزرگی اور فضیلت کا سب اقرار کریں گے۔ جنت میں سفید کستوری اور زعفران کے پہاڑ ہیں۔ اہل جنت کا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ کہا جاتا ہے رفع حاجت وہاں نہیں ہوگی، کھانا جو بھی کھائیں گے ایک ہلکا سا خوشبودار ڈکار آئے گا جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا ان کا، اور اس میں خوشبو ہی آئے گی۔ اچھا اب کیا اہل جنت کی جو صفات ہوں گی، نہ وہ تھوکتے ہیں، نہ انہیں رفع حاجت کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ان کی ناک بہتی ہوگی، اور نہ ہی وہ بیمار ہوں گے، اور نہ ہی سر درد ہوگا اہل جنت کا یہ مقام۔ اچھا اب ان کے کھانے کا وقت کون سا اہل جنت کے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اعلیٰ درجے اور کم درجے والے جنتی چاشت کے وقت کھانا کھائیں گے، چاشت کے وقت کھانا کھاتے ہیں، پھر 2 گھڑی آرام کرتے ہیں، سوتے نہیں، نیند نہیں آئے گی، صرف آرام کرنا۔ جنت میں نیند آئے، اتنی نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو اس میں نعمتوں کی موجودگی میں نیند کیسے؟ آپ دیکھیں ہمیں کوئی نئی چیز ملتی ہے ہماری نیند بھی اڑ جاتی ہے، اس چیز سے لطف اندوز ہوں، تو وہاں تو اتنی نعمتیں، تو نیند نہیں آئے گی، صرف وہ 2 گھڑی آرام کریں گے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 گھڑی آرام کریں گے اور گھڑی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، 1 گھڑی آپس کی ملاقاتیں، 4 گھڑی اپنے خالق کی تسبیحات بیان کریں گے، اور پھر 2 گھڑی آپس میں ملنے جلنے میں گزاریں گے۔ اور جنت میں رات اور دن بھی ہیں، لیکن جنت کی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تحفہ اور ہدیہ دینے کے اعتبار سے ادنا درجے کا شخص بھی ایسا ہوگا کہ اگر اس کے پاس جن و انس یعنی جنات اور انسان مہمان ہوں، تب بھی اس کے پاس اپنے مہمانوں کے لیے کرسیاں، فرش، تکیے اور بستر ہوں گے، اور مہمانوں کو کھلانے کے لیے کافی سامان خوراک بھی ہوگا۔
تو اس کا یہ حال ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں بعض درختوں کے تنے سونے کے، بعض کے چاندی کے، بعض کے یاقوت کے ہوں گے، ان کی شاخیں بھی ایسی ہوں گی اور ان کے پتے دنیاوی زیوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، ان کے پھل مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ ہر درخت کی لمبائی 500 سال کی مسافت ہوگی اور اس کی موٹائی 70 سال کی مسافت ہوگی، یعنی اس کا موٹا ہونا وہ 70 سال کی مسافت ہوگی، اور دیکھنے والے کی نظر درخت کے آخری پتے اور پھل تک پہنچے گی، یعنی ہر چیز کو وہ دیکھ سکے گا۔ کبھی کبھی درخت میں بعض پھل ایسے لگے ہوتے ہیں جس پر نگاہ نہیں پہنچتی، لیکن دیکھنے والے کی نگاہ ہر پتے اور ہر پھل تک پہنچے گی۔ ہر درخت کے پھل 70,000 قسم کے ہوں گے اور کوئی پھل ہم رنگ نہیں ہوگا۔ جنتی کو جس قسم کے پھل کی خواہش ہوگی وہی پھل رکھنے والی شاخ 550 یا اس سے کم مسافت کی راہ سے نیچے جھک جائے گی۔ اس پھل کا طالب اگر اس پھل کو ہاتھ سے توڑنا چاہے تو اس کو توڑ لے گا، اگر منہ میں لینا چاہے تو اپنا منہ کھول دے گا اور وہ پھل اس کے منہ میں آ جائے گا۔ جب پھل کو توڑے گا تو فوراً اس پھل کی جگہ اللہ نیا پھل پیدا کر دے گا اور خوبصورت اور عمدہ پھل پیدا کر دے گا، اور جب جنتی پھل توڑنے اور کھانے کی خواہش پوری کر لے گا تو شاخ واپس بلندی پر چلی جائے گی اور جہاں سے جھکی تھی۔ اور جنت میں بعض درخت ثمردار یعنی پھلدار نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں صرف شگوفوں کے غلاف ہوں گے یعنی پھول ہوں گے، اور جن میں خوبصورت، بعض میں ایسا ہوگا کہ خوبصورت نفیس ریشم اور باریک ریشمی کپڑے لگے ہوں گے، اور بعض میں اور خوشبوئیں ہوں گی مشک اور کافور کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت ہر جمعے کو اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوا کریں گے، ہر جمعے کو۔ دیکھیں جمعے کو اسی لیے عید کا دن کہا جاتا ہے، مومنوں کی عید کا دن، یعنی ہم جو اس میں عید کا دن اسے مناتے ہیں تو جنت والوں کو ہر جمعے کو اپنے رب کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور پھر کہا جاتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں بہت سے محل ہیں، ہر محل میں 4 نہریں رواں ہیں، ایک آب شیریں کی یعنی میٹھے نہر، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور پاکیزہ شراب، اور چوتھی شہد مصفیٰ شہد کی۔ اگر جنتی کسی نہر کا پانی پیے تو آخر میں اس پانی سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور جنتی ان چشموں کا پانی ملائے بغیر نہروں کا پانی پئیں گے، اور ایک چشمے کا نام زنجبیل ہے اور دوسرے کا نام تسنیم اور تیسرے کا کافور۔ چشمہ کافور سے صرف مقربین حضرات، جو قرب والے حضرات ہیں، وہی سیراب ہوا کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ صادر نہ فرما چکا ہوتا کہ اہل جنت شراب طہور کے پیالے لینے میں ایک دوسرے پر پیش قدمی کریں گے تو اہل جنت ان کاسوں کو کبھی اپنے منہ سے ہٹاتے ہی نہ، وہ ایسے لذیذ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت 1 سال یا اس سے بھی زیادہ دور کی مسافت سے باہم ملاقات کے لیے جائیں گے، اور جب وہ ملاقات کر کے اپنے محلات کو واپس جائیں گے تو سیدھے اپنے اپنے ٹھکانوں پر بھٹکے اور بھولے بغیر پہنچ جائیں گے۔ اب واپسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کیا ملیں گے؟ اہل جنت دیدار الہی سے مشرف ہو کر جب واپسی کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایک سبز رنگ کا انار مرحمت فرمائے گا، اور جس میں 70 دانے ہوں گے، اور ہر دانے میں 100 رنگ ہوں گے، اور کوئی دانہ ہم رنگ نہیں ہوگا۔ بارگاہ الہی کے وقت وہ جنت کے بازاروں سے گزریں گے، اور ان بازاروں میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں زیور، کپڑوں کے جوڑے، باریک اور موٹا ریشمی کپڑا اور خوبصورت موتی، یاقوت اور تاج لٹکے ہوں گے۔ وہاں سے جنتی اتنی چیزیں لیں گے جتنی وہ لینا چاہیں گے، اور مگر ان بازاروں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور وہاں حسین ترین تصویریں بھی ہوں گی، ایسی ہی جیسی آدمیوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ ان تصویروں کے سینوں پر تحریر ہوگا کہ جو شخص مجھ جیسا حسین ہونا پسند کرے گا اللہ اس کو مجھ جیسا حسین بنا دے گا۔
اور بس جو ان تصویروں جیسا حسین ہونا پسند کرے گا اس کے چہرے کا حسن اس تصویر کی طرح حسین ہو جائے گا۔ اور جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے محلات میں آئیں گے تو غلما صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اور ان واپس آنے والوں کو خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ہر ایک اپنے برابر والے کو ان جنتیوں کی واپسی کی بشارت دے گا، خوشخبری سنائے گا۔ اور اس طرح سلسلہ با سلسلہ یہ خوشخبری اس کی بیوی حور تک پہنچ جائے گی کہ تمہارا شوہر آ رہا ہے، اور بیوی خوشی کے ساتھ دروازے کی طرف آئے گی اور اس کو سلام اور مرحبا کہے گی، دونوں گلے ملیں گے، معانقہ کریں گے یعنی گلے ملیں گے اور اندر آ جائیں گے، گلے ملتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی کی بیوی اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ اگر اسے کوئی فرشتہ یا نبی یا رسول دیکھ لے تو اس کے حسن پر عاشق ہو جائے۔ ایک عام جنتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کھانے کے بعد جو آخری شربت پئیں گے اس کا نام طہور دہاق، یعنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا، طہور پاک اور دہاق لبریز بھرا ہوا۔ آج دنیا میں اگر ہم کوئی گلاس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے تھوڑا نیچا رہے، نہیں تو یہ چھلک کر گر جائے گا، وہ اوپر تک گویا چھلکنے کے قریب ہوگا، لیکن کیونکہ جنتی کا جس جنتی کے نام کا ہے اس کا حق ہے تو ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، تو اسی لیے طہور دہاق یعنی پاک لبریز ہوگا۔ اس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد جو کچھ کھایا پیا ہے سب ہضم ہو جائے گا، اور اس کا ڈکار مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا۔ اہل جنت کے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شراب طہور پینے کے بعد انہیں پھر کھانے کی خواہش ہوگی اور ہمیشہ ان کا یہی طریقہ رہے گا۔ اب یہاں جنت کی قسمیں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی سواریاں سفید یاقوت سے بنائی گئی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جنتیں 3 قسم کی ہیں، ایک کا نام الجنہ، دوسری کا عدن اور تیسری کا دارالسلام۔ اور جنت عدن الجنہ سے 70 کروڑ گنا بڑی ہے، اور الجنہ کے محل باہر سے سونے کے اور اندر سے زبرجد کے ہوں گے، اور اس کے برج سرخ یاقوت کے ہوں گے، اس کے جھروکے یعنی کھڑکیاں موتیوں کی لڑیوں کے ہوں گے۔ جنتی اپنی بیوی سے 700 سال کی مدت کے بقدر لطف اندوز ہوگا، اور پھر اس کی دوسری بیوی جو پہلی سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی وہ دوسرے محل سے اسے پکارے گی۔ اس طرح ان کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے رب نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کا کوئی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی اور کسی دل یا ذہن نے اس کو سوچا نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے کہ اس کا سایہ اتنا ہے کہ سوار 700 سال تک چلے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اس کی ہر شاخ پر شہر تعمیر ہے، اور ہر شہر کی لمبائی 10,000 میل ہے، اور ایک شہر دوسرے شہر مشرق و مغرب کے فاصلے پر ہے، دوسرے شہر سے مشرق و مغرب کے فاصلے پر ہے، اور ان محلوں سے سلسبیل کے چشمے شہروں کی طرف جاری ہیں، سلسبیل کے چشمے جاری ہیں۔ اب آگے جو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے آپ کی ملاقات کی عزت بخشی کہ جنت کی کوئی چیز مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں۔ اپنے شوہر سے وہ یہ کہے گی، اور جنتی بھی اس کو ایسا ہی جواب دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اظہار محبت اور جواب محبت، کہ وہ مرد بھی اس کو وہی جواب دے رہا ہے، اس کا جنتی شوہر، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، دونوں طرف سے تعریف ہونی چاہیے۔ تو یہی کہا کہ وہ بھی ایسا جواب دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی تعریف بیان کرنے والے سن ہی نہیں سکتے، اور نہ ساری دنیا ان کا تصور کر سکتی ہے، اور نہ کسی سننے والے کانوں نے ان کو سنا، اور نہ کسی مخلوق کی آنکھوں نے اس کو دیکھا، کسی بھی مخلوق کی آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اب دوسری جنت جو جنت عدن ہے، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے 2 شخصوں کو
جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے، عدن کی جنت میں ایسے سرخ یاقوت کے منار پر اتارے گا جس کا عرض 70,000 سال کی مسافت کے بقدر ہے، اور اس منار پر 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرہ ایک محل کی صورت میں ہوگا۔ اور محض کیوں یہ ہوگا انعام؟ محض اللہ کے لیے محبت کرنے والے، جو محبت کرنے والے ہیں، وہ اوپر سے تمام اہل جنت کو دیکھیں گے، اور ان اہل منار کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا ہم بوجہ اللہ کی محبت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اس لیے اس مقام پر ہیں کہ اللہ کی محبت دنیا میں کیا کرتے، یعنی آپس میں جو ہماری محبتیں تھیں وہ بھی اللہ رب العزت کے نام پہ تھی۔ تو آپ سوچیں دینی محافل کا کیسا مقام۔ آپ دیکھیں دینی محافل میں ہم لوگ جب آتے جاتے ہیں آپس میں کیسے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی، یہ صرف اللہ کے نام کی برکت ہے، اور یہی جو ہے ہمیں آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔ تو جب ان میں سے کوئی اپنے محل سے اہل جنت کو دیکھے گا تو اس کے چہرے کے نور سے اہل بہشت کے محلات اس طرح معمور ہو جائیں گے جس طرح خورشید کے نور سے اہل زمین، یعنی سورج کے نور سے اہل زمین کے گھر بھر جاتے ہیں۔ اس وقت ایک جنتی دوسرے جنتی سے کہے گا یہ روشنی ان چہروں کی ہے جنہوں نے محض اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں دوستیاں رکھیں، یہ ان کے نور کی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے حسن میں جنت کے خادموں پر ایسی فضیلت والا ہوگا جنتی جیسے ستاروں پر ماہ کامل کو فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ جب اہل جنت کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو جنت کی بیویاں کیف آفرین لے کے ساتھ، سر کے ساتھ گائیں گی، اور کیا کہیں گی انہیں؟ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم امن و امان میں رہنے والی۔ کیوں امن و؟ شوہروں سے لڑیں گی نہیں، جھگڑے نہیں کریں گی، ہم امن و امان میں رہنے والیاں، ہم کو کبھی خوف دامنگیر نہیں ہوگا، ہم خوش و خرم رہنے والیاں، ہم کبھی ناخوش نہیں ہوں گی، آپ سے ناراض نہیں ہوں گی، اور ہم ہمیشہ جوان رہنے والیاں، ہم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہم ہمیشہ لباس میں مبلوس رہنے والیاں، ہم کبھی برہنہ نہیں ہوں گی، ہم نیک اور حسین ترین عورتیں اور عزت والی قوم کی بیویاں ہیں، یعنی ہمیں جن کی بیویاں بنایا گیا وہ عزت والے لوگ ہیں۔ اور کیا ہے کہ اچھا یہ برہنہ سے مراد کیا ہے؟ آج جیسے بے لباسی بڑھتی جا رہی ہے، لباس مختصر سے مختصر، ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، بتایا ہم ایسی برہنگی کو اختیار نہیں کرتے، ہم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جنتی عورتوں کی علامت ہے، یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے، جنتی عورتیں جو اپنے جسموں کو چھپا کر رکھیں گی۔ اور پھر کہا جنت کے پرندے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے ہر پرندے کے 70,000 پر ہیں، 70,000 پر ہیں، ان کا ہر پر دوسرے سے الگ رنگ کا ہے، ہر پرندے کی جسامت طول و عرض میں 1 میل ہوگی، 1 میل جسامت ہوگی۔ اگر جنتی ان پرندوں میں سے کسی کو کھانے کا خواستگار ہوگا تو اس پرندے کو ایک ظرف میں لا کر، یعنی ایک برتن میں لا کر رکھ دیا جائے گا، اور اس وقت وہ اپنے پر پھڑ پھڑائے گا جس سے 70 رنگ کے کھانے گریں گے، اور ان میں سے کچھ کچا گوشت ہوگا، کچھ بھنا ہوا ہوگا، ہر گوشت کا رنگ الگ الگ ہوگا، اس کا مزہ بھی اس کی من پسند کا ہوگا، اور جب یہ گوشت اپنے من کے مزے کے ساتھ کھائے گا یہ زیادہ لذیذ اسے لگے گا، اور مکھن سے زیادہ نرم اور لطیف ہوگا، اور چھاچھ یعنی دودھ یا لسی سے زیادہ سفید ہوگا۔ اور جب جنتی کھانے سے فارغ ہو جائے گا تو یہ پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ جائے گا، اور اس کا ایک پر بھی کم نہ ہوگا۔ جنتیوں کے پرندے اور ان کے گھوڑے جنت کے باغوں اور جنتیوں کے محلوں کے آس پاس چراگاہوں میں چریں گے۔
مزید انعامات جو جنتیوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سونے کی انگوٹھیاں مرحمت فرمائے گا جنہیں وہ پہنیں گے، یہ بہشت کی انگوٹھیاں ہوں گی۔ اس کے بعد مزید یاقوت اور موتیوں کی انگوٹھیاں ہوں گی، یہ انگوٹھیاں دارالسلام میں دیدار الہی کے وقت انہیں عطا کی جائیں گی۔ جب جنت کا وہ مقام دارالسلام جہاں جنتیوں کو دیدار الہی ہوگا اس وقت یہ انگوٹھیاں انہیں دی گئی ہوں گی۔ اور اہل جنت جب اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مہمانی کے کھانوں کو کھائیں گے، مشروبات پئیں گے اور ان کی لذتوں سے محظوظ ہوں گے۔ رب العزت اس وقت فرمائے گا، اے داؤد اب خوشحانی سے میری عظمت کے ترانے گاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشحانی، یعنی آپ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی تو چرند پرند اور درندے اکٹھے ہو جاتے تھے، اڑتے پرندے وجد میں آ کے اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیتے تھے، پہاڑ ہلتے تھے آپ کے ذکر سے، یعنی ایسی خوش آواز تھی، خوشحانی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو انعام ملے گا جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا میں ساز اور موسیقی اور گانے نہیں سنے ہوں گے، یہ انعام ان کو ملے گا جو دنیا میں موسیقی کے آلات سے، ساز سے، اس چیزوں سے بچتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اے داؤد میرے ان بندوں کو آپ اپنی خوش آواز میں سنائیں۔ حضرت داؤد ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ حکم کی تعمیل کریں گے اور آپ کی خوشحانی سے جنت کی ہر چیز پر ایک سکوت کا عالم طاری ہو جائے گا اور ہمتن گوش ہو جائے گی۔ پھر رب العزت اہل جنت کو لباس اور زیورات عطا فرمائے گا اور یہ لوگ اپنے اپنے مکانوں میں واپس آ جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کے لیے ایک درخت مخصوص ہوگا جس کا نام ہوگا طوبہ، اور جب اس کو اعلیٰ لباس پہننے کی خواہش ہوگی تو وہ طوبہ کے پاس جائے گا۔ درخت اپنے شگوفوں کے غلاف کھول دے گا، وہ 6 رنگ کے ہوں گے، ہر غلاف میں 70 رنگ کے کپڑے ہوں گے، ہر ایک رنگ اور نقش دوسرے کے نقش اور رنگ سے جدا گانا ہوگا۔ جنتی جو لباس چاہے گا منتخب کر لے گا اور منتخب لباس کا کپڑا لالا کے پھولوں کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم، نازک اور لطیف ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی بیویوں کے گلوں میں یہ تحریر ہوگا، تم میرے حبیب ہو، میں تمہاری محبوبہ ہوں، تمہاری طرف سے میرے دل میں نہ قدورت ہوگی اور نہ شکایت ہوگی، یہ وہ لکھا ہوگا۔ اور جنتی جب اپنی بیوی کے گلے کی طرف نظر ڈالے گا تو اس کا جسم اس قدر شفاف ہوگا، گوشت اور ہڈیوں کے عقب سے جگر کی سیاہی نظر آئے گی، اور عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا، مرد کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا، اور جگر کی سیاہی سے اس کی بیوی کے حسن میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا، جس طرح یاقوت میں دھاگا پرونے سے کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، اور ان کے سفید موتی کی طرح اور چمک دمک، ان کی سفیدی جو ہوگی موتی کی طرح اور چمک دمک یاقوت کی طرح ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ قرآن میں فرماتا ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، جنتی بیویوں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنتی لوگ موتی اور یاقوت کی اونٹنی اور خچروں پر سوار ہوں گے، ان کے قدم منتہائے نگاہ ہوں گے، یعنی جہاں نگاہ کی انتہا ہوگی وہاں تک، اور ہر چوپائے کی جسامت 70 میل کی ہوگی، اور ان کی لگامیں مہاریں موتی کی ہوں گی۔ اہل جنت پر جو مزید انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ، مزید اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں، قرآن کریم میں آیا ہے، جنت میں پردے والی مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جہاں وہ نہ سورج کی گرمی کو دیکھیں گے نہ ہی ٹھٹھرانے والی سردی کو، اس لیے کہ جنت میں نہ گرمی کا موسم ہوگا اور نہ سردی کا موسم ہوگا۔ ان پر جنت کے درختوں کے سائے ہوں گے اور میوے ان کے قریب لائے جائیں گے، اور اہل جنت کے پھل اگر چاہیں گے تو کھڑے ہو کر، چاہیں تو بیٹھ کر، جی چاہے تو لیٹ کر کھائیں گے، ان کا جس طرح جی چاہے گا وہ یہ پھل کھائیں گے۔ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور چلے گا، یہ کوزے گول ہوں گے اور پکڑنے کے لیے ان میں کنڈے نہیں ہوں گے، وہ کوزے
قواریر یعنی شیشے کے ہوں گے، اور شیشے کے ہوں گے، لیکن جنت میں شیشہ چاندی کا ہوگا۔ جنتی شیشہ کیسے ہوگا؟ چاندی کا ہوگا، اور وہ کوزے ایسے برتنوں کے انداز پر بنے ہوں گے کہ خدام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور سیراب کرنے کی گنجائش ان میں ہوگی، یعنی جب جنتی اپنے ایسے کوزے سے شراب طہور پئیں گے تو سیراب ہو جائیں گے، اور برتن میں بھی کچھ باقی نہ رہے گا۔ گویا اندازے سے مراد ہے برتن کا خادم کے ہاتھ میں گرفت اور سیرابی کے مطابق ہونا، یہ وہاں کے معاملات ہوں گے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ چشمہ جس کا نام، ایک تو زنجبیل جس چشمے کا نام ہے وہ پلایا جائے گا، اور دوسرا جو ہوگا چشمہ وہ سلسبیل۔ سلسبیل وہ جنت عدن سے نکل کر، ہر جنت سے گزر کر پھر جنت عدن کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس طرح تمام جنتوں میں اس کا بہاؤ ہوگا۔ اور ولدان سے مراد غلمہ ہے، جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جو غلام ہوں گے جنت میں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، نوخیز ہی رہیں گے، ہمیشہ جوان رہنے والے غلام گشت کریں گے، یعنی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اب اچھا، ان کے متعلق ایک چیز اور آئی، جوان غلام یعنی جو لڑک پن والی عمر ہوتی اس میں، اور وہ گردش کریں گے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں، اس کو مثال یوں سمجھیں، آپ ملازمین کو آواز دیتے رہ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے، جواب بھی نہیں دیتے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ایسی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی، ہر وقت تمہارے اطراف میں غلام گردش کر رہے ہوں گے، اور جوان ہوں گے، بوڑھے بھی نہیں کہ تھک جائیں، جوان ہوں گے، فوراً حکم بجا لائیں گے۔ اور دوسری بات کیا انہیں کہا جا رہا ہے؟ گویا وہ موتی ہیں۔ تو کیا موتی کیوں کہا گیا؟ یعنی بکھرے ہوئے موتی، صاف ستھرے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا پسینے کی اسمیل آ رہی، اللہ فرما رہا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، صاف ستھرے، گویا وہ چمکتے ہوئے موتی یا بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر کیا ہے کہ ہر جنتی کو یہ انعامات ملیں گے، اور پھر ان کو ان انعامات کے ساتھ ان کو یہ سب انعامات اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جنتی جو ہے 40 آدمیوں کے کھانے کے برابر کھانا تمام کھانوں میں سے کھائے گا۔ جتنا ایک کھانا 40 آدمی کھاتے ہیں اتنا کھانا جنتی کھائے گا، اور تمام کھانوں سے کھائے گا۔ اور کھانے سے فراغت کے بعد غلمہ اس کی پسند کا شربت پلائیں گے، اور جب وہ ڈکار لے گا اور جب پانی پی کر اس کو پسینہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کھانے کی خواہش کے 1000 دروازے اس پر کھول دے گا، اور یعنی تمام کھانا ہضم، صرف ایک ڈکار اور پسینے سے تمام کھانا اس کا ہضم ہو جائے گا، اور پھر شدت کے ساتھ بھوک لگے گی۔ جو پرندے جنتی کے حضور میں آئیں گے وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ یہ پرندے جنتی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ہر پرندہ دنیا کے ہر گانے سے زیادہ سریلی آواز میں اپنی تعریف بیان کرے گا، اور کہے گا اے اللہ کے دوست آپ مجھے کھا لیں، میں مدتوں تک جنت کے باغوں میں سے چگتا رہا ہوں، اور میں نے فلاں فلاں چشمے کا پانی بھی پیا ہے۔ یہ تمام پرندے بڑی خوشحانی کے ساتھ گائیں گے، اور اس وقت جنتی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو وہ سب سے زیادہ خوشحان پرندے کو جو خوبصورت آواز میں گا رہا تھا اس کو پسند کرے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ خواہش کتنی دیر تک اس کے دل میں رہے گی، اور وہ پرندہ اس کے خوان پر گر جائے گا، اس کا کچھ حصہ نمکین خشک کیا ہوا گوشت بن جائے گا، اور بعض جو ہے برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں بھنا ہوا گوشت ہوگا۔ جنتی اس میں سے کچھ کھائے گا، اس کے سیر ہونے پر وہی پرندہ پہلے جیسا بن کر اس کے دروازے سے نکل کر واپس چلا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے، جنتی اپنی مسحری پر آرام فرما ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ جنتی کو انتہائی صفائی کے باعث اپنے چہرے کا عکس اپنی بیوی کے چہرے میں نظر آ رہا ہوگا، دل میں قربت کی خواہش آئے گی، وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا لیکن حیا کے باعث اپنے مقصد کو بیان نہیں کرے گا، اور بلانے سے شرما جائے گا۔ بیوی اس کے اس مقصد کو سمجھ جائے گی اور وہ خود اس کے قریب آ جائے گی، کہے گی آپ پر میں قربان، ذرا میری طرف تو دیکھیے، آج آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہیں۔ تو یہ کہہ کر بیوی اس کے پاس، جنتی بیویوں کی یہ بھی ایک علامت کہ وہ شوہر کی خواہش کو بھانپ جاتی ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اگر ایک خدمت گار لونڈی کو دنیا میں بھیج دیا جائے، جو جنت میں خدمت گار لونڈی ہے، اگر اسے دنیا میں بھیج دیا جائے تو تمام دنیا والے اس کے لیے کٹ مریں گے، وہ اتنی حسین ہوگی، تمام دنیا والے اس کے لیے کٹ مریں گے۔ اور اگر ایک حور زمین پر اپنے گیسو یعنی اپنے بال دکھا دے تو اس کے نور سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، صرف اپنے اگر بال دکھا دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجے گا جس کے پاس 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا، یہ سب جوڑے فرشتوں کی 2 انگلیوں میں دبے ہوئے ہوں گے۔ 70 جوڑے اٹھانا ہم دیکھیں، ہم اٹھا سکتے نہیں، لیکن وہ فرشتے ہیں، ان کی 2 انگلیوں میں وہ 70 جوڑے دبے ہوئے ہوں گے، اور ان کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم ہوگا کپڑوں کی کہ وہ 2 انگلیوں میں دبے ہوں گے، نرم اور نفیس۔ ہم دیکھتے نا کپڑا تھوڑا سا ایسا ہو جو جسم پہ چبھے نہ، تو وہ نفیس اور نزاکت کا، نرمی کا یہ عالم ہوگا۔ فرشتے دروازے پر آ کر دربان سے کہیں گے کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور اللہ کے ولی سے میرے لیے اجازت طلب کرو۔ دربان کہے گا میں اس اللہ کے ولی سے خود خطاب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو جنتی ہے میں اس سے خود طاقت نہیں رکھتا، اپنے برابر کے دربان سے کہے دیتا ہوں۔ اس طرح 70 دروازوں تک دربان با دربان یہ سلسلہ چلے گا اجازت لینے کا، اور تب اس جنتی کو اطلاع ملے گی کہ اللہ کا قاصد داخلے کی اجازت چاہتا ہے۔ جنتی اس کو اندر آنے کی اجازت دے دے گا۔ فرشتہ اندر آ کے کہے گا السلام علیکم یا ولی اللہ، اس کو سلام کرے گا، رب العزت آپ سے راضی ہے، آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس پیام کو سن کر جنتی اتنا خوش ہوگا کہ اگر اللہ نے اس کو حیات جاوداں عطا نہ کی ہوتی تو اس کو شادی مرگ ہو جاتی، یعنی اتنا خوش ہوگا وہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اللہ کی رضامندی کا یہی مطلب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمہ ہے، آپ جنت میں دیکھیں گے کہ جنتی کو عظیم نعمتیں حاصل ہوں گی اور بڑی حکومت دیکھیں گے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور اس کے بعد رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کا بالائی لباس سبز ریشم کا باریک ہوگا، اور بالائی لباس کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ ان کے بدن سے چمٹے ہوئے کپڑے سفید ریشم کے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی اور ایک جگہ یہ ارشاد ہے کہ جو کنگن ان کو پہنائے جائیں گے وہ سونے اور موتیوں کے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے، اس کی جڑ سے 2 چشمے نکلتے ہیں، بندہ جب صراط سے گزر کر ان چشموں کی طرف جائے گا تو اس میں داخل ہو کر غسل کرے گا، اس کے پانی کی خوشبو کستوری سے بھی زائد خوشبودار ہوگی، اور اس چشمے کی گہرائی 70 قدم آدم ہے، اور اہل جنت کے قد کی درازی 60 ہاتھ ہوگی۔ جنت کا ہر مرد ہر عورت قد میں برابر ہوں گے، وہاں ایسا نہیں ہوگا مرد لمبے اور عورتیں چھوٹی، دونوں کے قد برابر، یکساں، عمر بھی یکساں اور قد بھی یکساں ہوں گے مرد و عورت کے۔ اور ان کا سن وصال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن وصال کے مطابق یعنی 33 برس ہوگا، 33 برس ہوگا، گویا سب کے سب جوان ہوں گے۔ کم سنی کو بڑھا کر 33 کر دیا، اگر کوئی کم عمر مرا ہوگا تو وہ 33 برس کا کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی بوڑھا انتقال کرا ہوگا تو اس کو بھی 33 برس کا کر دیا جائے گا۔ ہر مرد و عورت حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے مانند حسین ہوگا، حضرت یوسف کی مانند حسین ہوگا۔ اس چشمے سے غسل کرنے کے بعد جب دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے دلوں سے قدورت، حزن و ملال، حسد و نفرت دور ہو جائے گی، یہ سب کینے، بغض، دنیاوی جذبے نکل جائیں گے۔ پانی سے نہانے سے اوپر والا حصہ خوبصورت ہو جائے گا، پانی پینے سے اندر والا حصہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے دلوں سے یہ سب نکل جائیں گے، اور ان کے دل کو اغراض نفسانیہ سے پاک کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح اللہ کر دے گا، اور ان کی زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عربی ہوگی۔ اس کے بعد سب جنتی چل کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، اور ان سے جنت کے دربان کہیں گے
تم راضی اور خوش ہو، آپ کے مزاج ٹھیک ہیں؟ جنتی کہیں گے ہاں ہم راضی اور خوش ہیں۔ اس وقت دربان کہیں گے آپ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر آ جائیے۔ جنت کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی جنت کے دربان ان کو بشارت دے دیں گے کہ اب وہ کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے یا نکلیں گے نہیں۔ اور سب سے اول جنتی جب اندر جائے داخل ہوگا، اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، کرامن کاتبین، دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو سامنے سے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ساتھ سبز یاقوت کی ایک اونٹنی ہوگی جس کی مہار سرخ یاقوت کی ہوگی، اور کجاوا اگلا اور پچھلا حصہ موتی اور یاقوت کا ہوگا۔ پالان کے دونوں طرف سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس فرشتے کے ساتھ 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی ان جوڑوں کو پہنے گا، اس کے سر پر تاج رکھے گا، اور جنتی آگے سیپ میں چھپے ہوئے صاف و شفاف موتی کی طرح 10,000 جنتی کے آگے غلما ہوں گے، موتی کی طرح صاف ستھرے چمکتے ہوئے غلام ہوں گے۔ اور اس وقت فرشتہ کہے گا اے اللہ کے دوست، اس اونٹنی پر سوار ہو جائیے، یہ آپ کی ہے، اور اسی طرح آپ کے لیے اور بھی چیزیں ہیں۔ جنتی اس اونٹنی پر سوار ہو جائے گا، اس اونٹنی کے پرندے کی طرح 2 بازو ہوں گے، اور قدم اس کا منتہائے نظر یعنی نگاہ کی انتہا تک پڑے گا۔ اور اس سواری کے آگے آگے 2 فرشتے اور 10,000 غلما ہوں گے۔ یہ دونوں فرشتے وہی دنیا والے کرامن کاتبین ہوں گے۔ اب یہاں یہ رک کر یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے کرامن کاتبین کو کیا کیا لکھنے پر ان کو وہ کرتے ہیں، یعنی الٹی سیدھی فضولیات، بے حیائی کی باتیں، جو جو حرکتیں کرتے ہیں وہ انہیں لکھنا ہوتا ہے، تو ہم ان کو کس طرح، یہ تو عزت والے فرشتے ہیں، تو یہ ساتھ ہوں گے۔ اس طرح اس کی سواری چلتی ہوئی اس محلات کے پاس پہنچے گی، اور جب وہ اپنے محلات کے پاس پہنچ کر سواری سے اتر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی میں نے تمہارے انعام کا صلہ جو کچھ اس صورت میں بیان کیا وہ تمہارا صلہ ہے، بے شک تمہاری کوشش قابل تعریف تھی، اور تم کو اس کے عوض ہم نے جنت عطا فرمائی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔